رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم بارك لنا فيما قدر لنا. اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتنا في قبرنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمین یا رب العالمین. ہر چیز مرجھا سکتی ہے اگر آپ اس چیز کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیں، اس کا دھیان رکھنا چھوڑ دیں، سوائے قرآن مجید کے. کیونکہ اگر آپ قرآن مجید کو چھوڑیں گے تو آپ خود مرجھا جائیں گے. قرآن مجید تو زندگی بخشتا ہے، قرآن تو حیات طیبہ ہے، پاکیزہ زندگی دینے والا ہے. اگر ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم خود مرجھا جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے ہم قرآن سے غافل ہوں. ہم ہمیشہ قرآن کو پڑھتے پڑھاتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت تادم آخر تک نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالی کی فضل و رحمت سے آج ہم سورۃ البقرہ آیہ نمبر 266 سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرح صدری فرمائے، ہم سب کا پڑھنا، ہم سب کا سیکھنا، ہم سب کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہو، یہ کہ ہو اس کے لیے، جنتن، ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کا، تجری، چلتی ہوں، من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے سے نہریں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور باغ کی مثال دے رہے ہیں، اور اس مثال میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ صدقات اور خیرات کے متعلق جو ہدایات آپ کو دی گئی ہیں، اگر آپ نے ان ہدایات کی خلاف ورزی کی تو آپ کے صدقات باطل ہو سکتے ہیں، ضائع ہو سکتے ہیں، نہ دنیا میں اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ مومن کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ آخرت میں بہت ہی عمدہ باغات کی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دے رہی ہیں، آپ کے لیے جنت میں عمدہ باغات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیار فرما رہے ہیں، اور آخرت میں انسان جو ہے وہ ایک بوڑھے کی طرح ہوگا۔ جیسے بڑھاپے میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، جو طاقت جوانی میں ہوتی ہے، جو مال و دولت اکٹھا کرتا ہے جوانی کے اندر، وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آخرت میں انسان بڑھاپے کی مانند ہوگا کہ وہ نیکیاں نہیں کر سکے گا، اور اگر آخرت کے لیے اس نے دنیا میں تیاری کی ہے، آخرت کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دے کر تیاری کی ہے، اگر وہ احسان جتلاتا ہے، اگر وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اگر وہ ریاکاری کرتا ہے، تو وہ ایک آگ کی مانند ہے کہ جیسے باغ کو آگ لگے، باغ بالکل صاف صفایا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے جو آخرت میں باغات لگے تھے، اس کے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کیے تھے، وہ سارے بالکل صاف ہو جاتے ہیں، سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ مثال دی، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، یہ کہ ہو اس کے لیے ایک باغ، کھجوروں کا اور انگوروں کا، چلتی ہوں ان باغات کے نیچے سے نہریں، اور وہ باغ اتنا عمدہ ہو، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل ہوں، ہر طرح کے پھل اس کو وہاں سے موصول ہو رہے ہوں۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا آخرت میں ہمارے لیے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، ہم آخرت کے لیے اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، اور آخرت کا باغ کیسا باغ ہے؟ جس میں ہر طرح کے پھل، جس میں تجری من تحتها الانہار۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچے اس کو بڑھاپا، پھر اس کو بڑھاپا آ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء،
اور اس کے لیے اولاد ہے کمزور. اپنی جوانی کی حالت میں تو وہ باغ کی بڑی دیکھ بھال کر رہا تھا، بڑا سنبھال رہا تھا، لیکن بڑھاپا آ گیا، سنبھال نہیں پا رہا، اولاد بھی سنبھالنے کے قابل نہیں، اولاد بھی کمزور ہے. آخرت کو یاد کیجئے، آخرت میں بھی انسان بڑھاپے کی مانند ہی ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا فرماتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ہم انسان کو طاقت دیتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے ہم اس کو اوندھا کر دیتے ہیں، پھر اس میں وہ صلاحیت نہیں رہتی، وہ سمجھ بوجھ نہیں رہتی، وہ طاقت نہیں رہتی، وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاتا. بالکل اسی طرح انسان آخرت میں مجبور ہو جائے گا اور پھر اولاد بھی کام نہیں آئے گی، رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گے. وہ ضعفاء ہیں، وہ خود کمزور ہوں گے، ان کو خود ضرورت ہوگی. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر پہنچے اس کو بگولا، فِيهِ نَارٌ، اس میں آگ ہو. اب بڑھاپا بھی آ گیا، طاقت بھی نہیں رہی، اب باغ بھی آگ کے ذریعے جل گیا. فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس نے اسے جلا ڈالا، اس بگولے نے اس باغ کو جلا ڈالا، خالی ہاتھ رہ گیا نا. اسی طرح اگر آپ ریاکاری کریں گے، اگر آپ دکھاوا کریں گے، اگر آپ احسان جتلائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَاحْتَرَقَتْ، بالکل ملیا میٹ، صاف، کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہاں پہ ہمیں بتانا یہی مقصد ہے کہ صدقات و خیرات کے جو باغات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کیے ہیں، اس کو احسان جتلا کے، ریاکاری کر کے ضائع مت کرو، برباد مت کرو. اور اسی طرح تمام نیکیاں ہیں، ہر نیکی کی شرائط ہیں. آپ نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو برائیوں سے بھی رکنا ہوگا. ادھر آپ نماز پڑھ کے آتی ہیں، ادھر آپ ڈرامہ دیکھنے لگ جاتی ہیں، تو نماز پڑھنے کا فائدہ ہوا؟ بالکل بھی نہیں ہوا. تو کوئی بھی نیکی ہے، اس کی شرائط ہیں، اگر ان شرائط پر عمل نہیں ہوگا تو وہ نیکی ضائع، وہ عمل ضائع. آپ نیکی کرتی ہیں تو اس کی حفاظت بھی کیا کریں. ہم سب نیکی کرتے ہیں تو ہم سب اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کیا کریں. نیکی تو کر لی، ایسا نہ ہو اعصار آئے پھر کیا ہو؟ فاحترقت، پھر اس کو جلا ڈالے. حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھا، آپ لوگ جانتے ہو یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت جو ابھی آپ پڑھ رہی ہیں نا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو؟ سب نے کہا کہ اللہ تعالی زیادہ جاننے والا ہے. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت خفا ہوئے، ان کو بڑا غصہ آیا اور کہا صاف جواب دو، یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے، آپ اس سمجھ بوجھ سے بتاؤ، صاف جواب دو کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، امیر المؤمنین، میرے دل میں ایک بات آتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مفسر قرآن بنائے. تو آپ جہاں بھی
قرآن کی تشریح پڑھ رہی ہوں، تفسیر پڑھ رہی ہوں، وہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آئے، آپ سمجھ جائیں کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی مفسر قرآن ہونے کی، تو لہٰذا ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ان کی بات میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بات آتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹے بتاؤ، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ وہ سب صحابہ میں چھوٹے تھے نا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اس میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل کی مثال بیان کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے عمل کی؟ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے۔ غور کیجئے، یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا نا، اس کا باغ ہے کھجوروں کا، انگوروں کا، اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، مطلب وہ اللہ کے راستے میں دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے۔ پھر حالات ایسے آئے، خود بھی کمزور ہے، اولاد بھی کمزور ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کے اگلے نیک اعمال جو اس نے کیے اللہ کے راستے میں اتنا دیا وہ سب غارت ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ آج دنیا جوانی ہے، کل بڑھاپا آئے گا، دنیا کے بعد آخرت بڑھاپا ہے، اس لیے ہمیں آج ہی نیکیاں کرنی ہے کہ وہ کل کام آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری آیات میں ہماری تربیت فرمائی ہے کہ آپ نے جب صدقہ دینا ہے تو آپ نے نہ احسان جتلانا ہے، نہ تکلیف دینی ہے، نہ ریاکاری کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تم دے بھی رہے ہو تو کوئی فائدہ نہ ہو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالی، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی ہے نا، یہ غور و فکر سے سمجھ آتی ہیں، یہ ہم تدبر کریں گے پھر ہمیں سمجھ آئیں گی، ورنہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان آیات کو عموماً کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے ان آیات کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ان مثالوں کی سمجھ نہیں آ رہی، اسی لیے اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں، اللہ نے پہلے فرمایا، ساری مثالیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے غور کرنا پڑے گا پھر سمجھ آئے گی۔ اللہ نے اسی لیے بیان فرمائی ہے لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جیسے آخری عمر میں بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے کام کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور بچے بھی چھوٹے ہیں، اور پھر تب دوبارہ باغ بھی نہیں لگایا جا سکتا، ایسے ہی آج موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آج نیکیاں کیجئے خالص جذبے کے ساتھ، کل آخرت کا دن ہوگا، عمل کا وقت نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ حسرتیں، پچھتاوے۔ اس دن کو کہا گیا یوم الحسرہ، حسرت کا دن، پچھتاوے کا دن، وہ جس دن حسد نہیں ہوگا کہ فلاں کے پاس اتنی نیکیاں، فلاں کے پاس اتنی نیکیاں، حسد نہیں ہوگا کہ مجھے مل جائے وہ، جیسے دنیا میں حسد ہوتا ہے نا، قیامت والے دن حسرت ہوگی، حسرت، کاش کہ میں نیکیاں زیادہ کر لیتا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کاش بڑا برا ہوتا ہے نا، تو اس کاش سے پہلے آج کوشش کریں
اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں. یہ دنیا کا مال دنیا پہ رہ جائے گا. آپ کو وہ شعر آتا ہوگا، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. دونوں خالی ہاتھ گیا تھا، ہاتھ جو ہے وہ خالی تھے بالکل جب گیا، جبکہ بہت پیسہ تھا. تو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اللہ تعالیٰ نے آیات اس لیے بیان کی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں مال خرچ کرنے کے ہمیں آداب سکھائے ہیں کہ مال خرچ کرنا ہے، حلال اور پاکیزہ سنت کے مطابق خرچ کرنا ہے، اور صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے، اور پھر جب خرچ کر دینا ہے پھر احسان نہیں جتلانا، اور پھر تکلیف نہیں دینی، چشم پوشی کرنی ہے، درگزر کرنا ہے. اور جو بھی خرچ کرنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ کرنا ہے، ریاکاری نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں دینے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک ہماری زندگی ہے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کریں کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں اور ہم آخرت کے لیے بہت زیادہ ذخیرہ کر کے جائیں انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا تم خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ما کسبتم جو کمائی تم نے، ومما اخرجنا اور اس سے جو نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے. اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجوروں کا موسم تھا، انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق، کیونکہ مدینۃ المنورہ میں باغات بہت زیادہ ہیں کھجوروں کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ کی زیارت ہم سب کی قسمت میں فرمائے. تو انصار جو ہیں وہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے جو خوشی ہے نا وہ مسجد نبوی میں لاتے، اور مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی تھی، رسی لٹکائی ہوئی تھی، تو اس رسی میں وہ خوشے لٹکا دیتے تھے کہ جو صحابہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسکین ہیں، مہاجر ہیں، اور دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں، وہ کھا لیں. اب ایک صحابی جو تھے ان کے دل میں صدقہ کی جو رغبت تھی نا وہ کم تھی، جیسے ہمارے دلوں میں کم ہے نا. انہوں نے کیا کیا، وہ جو ردی سا کھجوروں کا خوشہ تھا نا وہ لا کے لٹکا دیا، جیسے ناقص چیز دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ کھجوریں تھوڑی تھوڑی خراب تھیں، ردی کھجوریں تھیں، ناقص کھجوریں تھیں، وہ لا کے انہوں نے وہاں پہ لٹکا دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ ان کو ہی خطاب نہیں ہے، صرف ہم سب کو ہے نا. اور جہاں پہ آمنو آئے تو ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے، اپنا نام لکھنا ہوتا ہے نا، کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں، انفقو تم خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ما کسبتم جو کمائی تم نے، جو تم کما رہے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، عمدہ چیز دو،
پاکیزہ چیز دو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، اور اس سے جو نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، اپنے پاک مالوں میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، ناقص چیز نہیں دینی، جو تم خود کھانا پسند نہیں کرتے، جو تم خود لینا پسند نہیں کرتے، وہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہو۔ صدقے کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاک کمائی میں سے ہو، چاہے ذریعہ کوئی بھی ہو، تجارت ہو، کسی بھی طرح کمائی ہو، لیکن اعلیٰ چیز نے، عمدہ چیز نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اپنی ذاتی چیز سمجھ کے نہ دیں، بلکہ یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دے رہی ہوں، یہ اللہ ہی کی دی ہوئی تھی، میں اللہ ہی کے راستے میں دے رہی ہوں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس سے جو نکالا ہم نے دیا تمہیں، تم نے کیا لگایا؟ تم نے بیج لگایا، اس کو تم نے پانی دیا، ہم نے تمہیں طرح طرح کے پھل عطا کیے۔ آپ دیکھیں، ایک پانی لگاتے ہیں نا آج کل، بلکہ ہر کوئی کھاد ڈالتا ہے، تو وہ کھاد بھی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن قربان جائے اللہ کی ذات پہ نا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے عمدہ پھل عطا فرماتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا پختہ ہے کہ ہماری کاریگری میں فرق آ جاتا ہے، ہمارے کمپیوٹرز میں فرق آ جاتا ہے، ہمارے پلانر میں خرابی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، اتنا پکا ہے، اتنا پکا ہے کہ اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ کھجور کے درخت سے آپ کو بیر ملے ہوں، آم کے درخت سے آپ کو خربوزہ ملا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ کتنا پیارا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام مقرر کر دیا وہ اٹل ہے، وہ پختہ ہے۔ میں ایک واقعہ سن رہی تھی، میں حیران ہو گئی واقعہ پڑھ کے، یہاں ضمناً آ گیا، یہ آیت سے متعلق تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام کے بارے میں دیکھیے۔ ایک عالم بتاتے ہیں کہ میرا دوست جو تھا وہ سعودیہ میں رہتا تھا، اور وہ جو ہے سعودیہ میں یہ جو مستری مزدور کا کام ہوتا ہے نا، یہ کرتا تھا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ 7ویں منزل پہ، 7ویں فلور پہ کام کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ ایک مزدور بھی تھا۔ ٹائلیں بہت وزنی تھی اور بہت بڑی بڑی ٹائلیں تھی، وہ ٹائلیں 7 ٹائلیں تھی، مزدور نا وہ 7 اٹھانے لگا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم 7 ٹائلیں نہیں اٹھاؤ، تم وزن برقرار نہیں رکھ پاؤ گے اپنا، نہیں اٹھا سکو گے، ہم اتنی اونچائی پہ کھڑے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم گر جائیں یا تم گر جاؤ، ایسا نہ کرو۔ اب اس نے جب مانا نا، کہتے نہیں بھائی میرے میں طاقت ہے، میں اٹھا لوں گا، مجھے کیا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اب اس نے جب وہ ٹائلز اٹھائی نا، 7 ٹائلز، تو واقعی میں وہ وزن اپنا برقرار نہیں رکھ پایا، وہ 7ویں فلور سے نیچے گرا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں ہم اتنے پریشان ہو گئے کہ بھائی اب تو اس کا کوئی حال نہیں رہا ہوگا، اب مر گیا ہوگا۔ ہم 7ویں فلور سے لفٹ کے ذریعے نیچے آئے، تو ہم نیچے آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں گرا نا، اس جگہ پہ ہم گئے، وہ اپنے کپڑے جھاڑ رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو۔ اتنا خوش کہ کبھی بلڈنگ کی طرف دیکھ رہا، کبھی اپنے آپ کی طرف دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، 7 فلور سے میں گرا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ تو کہتے ہیں ہم بھی حیران، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی ہے، تم ہمیں مٹھائی کھلاؤ۔ تو کہتے ہیں وہ اتنا خوش کہ میں بچ گیا ہوں، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی کتنی پیاری ہوتی ہے نا، اپنی جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن ہمیں دوسروں کی موت کا یقین ہے، ہمیں اپنی موت کا یقین نہیں ہوتا۔ ہم خود پہ نہیں سوچتے کہ میں نے بھی مرنا ہے۔
دوسروں کے جنازے ہمارے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو بھی کیا کہتے ہیں کہ وہ نہ بھاگا کہ میں مٹھائی لاؤں، سامنے بیکری تھی، کہتے اس بیکری میں جانے کے لیے بھاگا تو سڑک پہ درمیان میں تھا، اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، بس ایسے بھاگا جا رہا خوشی کے اندر، سڑک کے بیچ میں پہنچا، ایک سائڈ سے گاڑی آئی، اسے ٹکر ماری اور اوپر سے ہی گزر گئی، وہاں اس کی موت ہو گئی۔ میں اتنا حیران ہوئی نا، میں نے کہا اللہ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کا نظام کتنا پکا ہے، آپ نے اس کی موت کہاں لکھی ہوئی تھی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اتنی اونچائی سے، تو کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت لکھی ہوئی تھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا کے اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، وہ مرضیوں والا ہے، وہ طاقتوں والا ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا نظام اٹل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والو، خرچ کرو پاک چیزیں جو تم نے کمائی، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، اور اس سے جو نکالی ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے ہم نے نکالی ہیں۔ چھوڑ دو مالی مالی مالی، ہم نے دیا تمہیں، دو اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور نہ تم ارادہ کرو ناپاک چیزوں کا، منہ اس سے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اور نہیں تم لینے والے اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہ تم ارادہ کرو ناپاک چیز دینے کا، تم اس کو اللہ کے راستے میں دیتے ہو، خرچ کرتے ہو، اور تم اس کو لینے والے نہیں ہو۔ خبیث سے مراد کیا ہے؟ خبیث سے مراد حرام کمائی ہے، خبیث سے مراد ردی اور نکمی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تربیت فرمائی، ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے نا کہ اس دور میں بھی کچھ ایسے افراد تھے جن کی تربیت کی ضرورت تھی، جن کو سیدھے راستے پہ لانے کی ضرورت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عمدہ سبق دیا کہ جس چیز کو خود لینا پسند نہیں کرتے، اسے دینے سے بھی گریز کرو۔ اب آپ نے یہ سبق لے لینا ہے، آپ نے خود غور کرنا ہے اپنے اندر، آیا مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے؟ اگر اچھی لگ رہی ہے تو وہ دو، ورنہ نہ دو۔ جو چیز خود لینا پسند نہیں کرتے، وہ دینے سے بھی بچنا ہے، وہ دینے سے بھی گریز کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے مت تم ارادہ کرو ناپاک چیزوں کا، ردی چیزوں کا، اس کو تم دیتے ہو، اس کو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ تم اس کو لینے والے نہیں، الا مگر ان تغمضوا فیہ، یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس کو لینے میں۔ کیا مراد ہے؟ کہ تم اس کو لو آنکھیں بند کر کے۔ کیا مراد کہ بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں نا جن کو ہمیں لینا پڑتا ہے لیکن ہم خوشی سے نہیں لے رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں کیا کریں، لینا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسی چیزیں جن کو تم خود لینا پسند نہیں کرتے، چشم پوشی کرتے ہو، بچتے ہو کہ مجھے یہ نہ ہی چیز ملے، تم اس کو کسی کو مت دو۔ جو کھانا تم پسند نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کھانا بچ جاتا ہے، ہم وہ جو خود کھانا پسند نہیں کر رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں یہ دے دیں فقیر کو، یہ دے دیں مسکین کو۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ کتنی ضرورت ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی، ہم کہاں کہاں سے بچیں گے؟ ہم تو بالکل جاہل ٹھہرے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کتنی پیاری تربیت کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہماری قرآن مجید میں، قربان جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، بیکار چیزیں صدقے میں نہیں دینی، جس چیز کی اہمیت تمہارے نزدیک نہیں ہے وہ چیز تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں دینی۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو تو اللہ نے اچھا مال دیا ہے نا، اب آپ کسی کو اچھا مال دے رہی ہیں،
اور جب وہ آپ کو دے رہے ہیں پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے اس کو اتنا اچھا سوٹ دیا، اس نے مجھے کیا دیا؟ اس نے مجھے ناقص چیز دی، میں نے تو اس کو یہ دیا، میں نے تو اس کو وہ دیا۔ پھر اللہ کے بارے میں کیا گمان رکھتی ہیں آپ؟ وہ آپ کو عمدہ چیزیں دے رہے، وہ ہم سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں دے رہے، ہم اس کے راستے میں جب دینے لگے تو ہم ناقص چیز دیں؟ نہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، مت ارادے کرو گھٹیا چیزوں کے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جو بہترین مال ہے، جو پسندیدہ مال ہے، جو مرغوب کرنے والا مال ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگلی بات، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، تم جان لو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہیں علم ہونا چاہیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے، اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو دولت مند ہے۔ جب سے زمین آسمان بنائے ایک مٹھی سے دیتا چلا آ رہا ہے، اور پھر قیامت آ جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ غنی، وہ بے نیاز ہے۔ تم یوں سمجھ رہے ہو اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کا فائدہ کر رہے ہو؟ نہیں، غنیش، وہ بے نیاز ہے۔ صدقہ کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، اپنی ضرورتوں کا خیال رکھو، یہ تمہیں دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، یہ تمہارے لیے سایہ بنے گا، یہ تمہارے درجات بلند کرے گا۔ اس کو ضرورت نہیں، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، تمہیں ضرورت ہے، اپنی ضرورتوں کا تمہیں خیال ہوتا ہے نا، یہ بھی آپ کی ہی ضرورت ہے، اس اپنی ضرورت کا خیال کر لو، وہ تو غنیش ہے، بے نیاز ہے۔ حمید، سبحان اللہ، خوبیوں والا ہے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، تم اس کی تعریف نہیں کرتے، وہ خود قابل تعریف ہے، حمد کا مالک ہے۔ اگر کوئی اس کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کر رہا، اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی ذات میں محمود ہے، وہ حمید ہے۔ تم اس کی تعریف کرتے ہو، اس کو پھر بھی فرق نہیں پڑے گا، وہ تعریفوں والا ہے، تم تعریف کر کے، اس کی خوبیاں بیان کر کے، اس کی تعریف کر کے تم خود کا فائدہ کرتے ہو۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 100 دفعہ پڑھنے سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، کس کا فائدہ ہو؟ ہمارا فائدہ ہوا نا، وہ تو تعریفوں والا ہے، اس کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی پیاری حدیث لگتی ہے، بخاری کی لاسٹ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، اتنا پیارا لگتا ہے نا یہ جملہ، حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کو محبوب ہیں، ثقیلتانی فی المیزان، میزان میں بھاری ہیں، وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، چلتے پھرتے پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی آ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی آ جاتی ہے، وہ تعریفوں والا ہے، اس کی تعریف کرنے سے ہمارا خود کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے، وہ اپنی ذات میں محمود ہے، اس کو ہماری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ الشیطان، شیطان، یعیدکم الفقر، وہ وعدہ دیتا ہے تم کو محتاجی کا، فقر کا۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اگر خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے۔ یہ وسوسے ڈال ڈال کے شیطان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہم سب کو روکتا ہے
اسی وجہ سے تو پھر جب یہ چیز آتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے نہیں ہیں. مال کی ہرس، مال کا لالچ، بخل ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے. شیطان ہماری نیکی کے جذبوں پر بند باندھتا ہے. نیکی کے جذبے جو ہوتے ہیں ان پہ یہ بند باندھ دیتا ہے. شروع میں محتاج ہو جاؤ گے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مال کی ہرس بھی آ گئی، بخل بھی آ گیا، بند گیا نیکیوں پر، آگے بڑھتا ہی نہیں انسان. وہی ہم نے کل پڑھا تھا نا، جب ایک نیکی کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ پھر اگلی نیکی کرنے کو بھی دل کرتا ہے. نیکیاں بھی پھلتی پھولتی ہیں، لیکن جب نیکی کریں گے ہی نہیں پھر کیا ہوگا؟ چٹان کی مانی نا سخت دل. تو شیطان دل میں کیا وسوسہ ڈالتا ہے، کیسے وعدہ دیتا ہے؟ دل میں وسوسہ ڈال کے محتاج ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، مت خرچ کرو. اور پھر صرف یہی نہیں کرتا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا، نیک کام سے روک کے بے حیائی کی طرف، بدکاری کی طرف لگاتا ہے. اب آپ دیکھیں، ایک طرف وعدہ دے رہے ہیں کہ محتاج ہو جاؤ گے، دوسری طرف بے حیائی کی طرف لگا رہے ہیں. بے حیائی میں لگا کے انسانوں کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، شیطانی کاموں میں لگا کے پیسہ ضائع کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں دینے. اب آپ دیکھیں، کئی فیملیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، شادی کے مواقع ہوتے ہیں نا، انہی لوگوں کو اگر کہیں نا کہ اللہ کے راستے میں دے دیں تو وہ دیتے نہیں ہیں. بڑی مشکل سے ہم نے یہ چیز فیس کی ہوئی ہے، کیونکہ جامعہ میں اکثر ضرورت ہوتی رہتی ہے، کبھی کوئی کام کروانا ہوتا ہے، کبھی کوئی کام. تو عموماً ایسے لوگوں کو کہنا ہو نا، ہم کہتے ہیں، میں تو لازماً کہتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خذ من اموالہم، نکلوا ان کے پیسے، خذ من اموالہم، نکلوا ان کے مال. یہ بھی در حقیقت ہم پہ احسان نہیں ہوتا. آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، آپ ہمارے ادارے کو دے رہے ہیں، ہمیں نہیں دے رہے، آپ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہم پہ احسان نہیں ہوتا، یا آپ ہم پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے، یہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں. تو عموماً دیکھا ہے کہ وہی لوگ جو شادی وغیرہ کے مواقع میں لاکھوں پیسے لوٹاتے ہیں، جب ان سے اللہ کے راستے کے لیے مانگا جائے نا تو وہ گن گن کے دیتے ہیں، وہ بڑی مشکل سے دیتے ہیں. اب پچھلے دنوں ہمارے پاس ہی علاقے میں شادی ہوئی تھی، اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ 8 دن ان کے فنکشن چلے، قوالی، پتہ نہیں کیا 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 کیا، اتنا ضیاء. ایک طرف یہ محتاجی کا وعدہ دے رہے اور دوسری طرف بے حیائی کی طرف پیسے اجڑوا رہا ہے. کیا ہے، عورتیں بے حیا ہوتی ہیں، کتنے کتنے مہنگے سوٹ پہنتی ہیں. اور میں کہا کرتی ہوں اللہ اکبر، ابھی پچھلے دنوں میں درس پہ گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ انہوں نے درس کے لیے بلایا ہوا، یقین مانے درس والا ماحول ہی نہیں تھا. کافی پیارا انہوں نے گھر بنایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے درس کروانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اتنا برا حال خواتین کا کہ میں کہہ رہی تھی یہ قرآن و سنت کی باتیں سننے آئی ہیں، اللہ کی باتیں سننے آئی ہیں. ان کا حال دیکھیں، ان کی توجہ بھی نہیں تھی. اور پھر میں ان کو یہی بات کہہ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ آپ یہ فیشن کر کر کے، یہ بے حیا ہو کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مت دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کو مت للکاریں. ہم خود اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، کیا ہو گیا ہمیں؟ تو مجھے میری دوست بتاتی ہے، کہتی ہے کہ وہ 8 دن فنکشن ہوئے، بہت برا حال، حالانکہ اس کے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی. وہ بتا رہی تھی کہ میں نہیں گئی. اور پھر کہتی ہیں وہ جو لڑکی تھی جس سے شادی ہوئی، تو وہ جب دلہن بن کے آئی تو اتنا روئے، رو رو کے اپنی امی جان سے بات کرے اور کہے امی جان جلدی سے مجھے جائے نماز پہنچائیں، جلدی سے مجھے قرآن مجید پہنچائیں، میرے کمرے میں نہ جائے نماز ہے نہ میرے کمرے میں قرآن ہے.
مجھے جلدی سے جائے نماز اور قرآن مجید پہنچائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگلا دن بھی تو آنا تھا نا۔ لیکن بعض جن کے اندر اتنی تڑپ ہوتی ہے دین کی، جو اتنا سنتوں کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے خیال رکھتے ہیں مجھے ابھی دے کے جائیں، مجھے ابھی چاہیے، مجھے ابھی جائے نماز چاہیے، مجھے ابھی قرآن چاہیے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنا وہ فنکشنز میں مصروف تھے، مشغول تھے کہ ان کو قرآن کی اور نماز کی پرواہ نہیں تھی۔ تو یہی بات یعیدکم الفقر اور دوسری طرف ویأمرکم بالفحشاء، کیوں جوڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا؟ ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ جوڑ ہے، یہ بھی آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر نہ جڑی ہوئی ہوتی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے ہوتی، کیونکہ وہ ابتدائی 5 آیات تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی۔ سورہ فاتحہ 5ویں نمبر پہ نازل ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کو سب سے پہلے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ قرآن مجید کی ترتیب رکھی ہے، ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ یعیدکم الفقر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء کا کیا کام؟ یہی بات کہ وہ محتاجی کا تمہیں وعدہ دیتا ہے، نہ دو فقیر ہو جاؤ گے، اور دوسری طرف تمہارے اتنے پیسے اجڑوا رہا ہے۔ ایک دلہن شادی پہ کتنا مہنگا جوڑا پہنتی ہے، کیا ہے؟ بے حیائی کی دکان بن کے کھڑی ہو جاتی ہے فوٹوگرافر کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان یأمرکم بالفحشاء، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اگلی بات، واللہ یعیدکم مغفرہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے بخشش کا۔ شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے محتاجی کا اور بے حیائی کا۔ اچھا یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، فحشاء ہر اس نافرمانی کے کام کو کہتے ہیں جس میں انسان حد سے گزر جائے، لیکن اس کا زیادہ تر استعمال بے حیائی کے کاموں پر ہوتا ہے۔ لیکن ہر وہ کام جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر دے وہ فحشاء کہلاتا ہے۔ تو شیطان وعدہ دے رہے محتاجی کا، بے حیائی کا، اللہ تعالیٰ وعدہ دے رہے بخشش کا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ معافی کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم گناہ گار ہو، بہت گناہ کرتے ہو، بہت غلطیاں کرتے ہو، میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں۔ آ جاتا ہے انسان شیطان کے جال میں، پھنس جاتا ہے شیطان کے جال میں۔ شیطان انسان کو کچوکے مارتا ہے نا، شیطان کا انسان پر تصرف ہے، وہ کچوکے لگاتا رہتا ہے برائی کی طرف ابھارنے کے لیے، اور بعض لوگ ہم جیسے گناہگار نافرمان وہ اس کے کچوکے پر لبیک کہہ دیتے ہیں، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور پھر ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے جو اس کو نیکی کی طرف لگاتا ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ہے، پھر اگر انسان کے اندر بے حیائی کا جذبہ ہے، بے حیائی کی بات ہے، پھر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر نیکی کا جذبہ ہے تو پھر فرشتہ اس کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے، نیکی کرنے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب آپ قرآن سیکھنے بیٹھے نا، اب آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب آپ کے ساتھ فرشتہ ہے، وہ سمجھنے میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ کو ایسے کیسے سمجھ آ سکتا تھا اگر اللہ نہ سمجھائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو سبحان اللہ، واللہ یعیدکم مغفرہ، قربان جائے اللہ کی ذات پہ۔ سب سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں معاف کرنے کا، آؤ تو صحیح، معافی مانگو تو صحیح، میں معاف کرنے والا ہوں۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، تم شیطان کے جال میں آ جاتے ہو، مغفرہ، میں وعدہ دیتا ہوں تمہیں، تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا، منہو اپنی طرف سے، وفضلا، اور صرف بخشش ہی نہیں، فضل بھی۔
فضل بھی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کرم سے بڑا فضل ہے. شیطان کیا دیتا ہے؟ محتاجی کا وعدہ، اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ دیتے ہیں. شیطان بے حیائی کی طرف لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل کی طرف لے کے جاتے ہیں. اللہ سے زیادہ فضل والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل پتہ کیا ہے؟ ہم اتنے گناہگار ہوتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں، معاف ہی نہیں کرتے، ہمارے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم پر کوئی ظلم کرے، ہم اس کو معاف نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرماتے ہیں کہ ہمیں تانے نہیں دیتے. ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً نہیں پکڑتے. اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر فضل ہے. اور اس سے مراد کشادگی بھی ہے. شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے نا محتاجی کا، اللہ تمہیں زیادہ کا وعدہ دیتا ہے. تم دو تو صحیح اس کے راستے میں، اللہ تعالیٰ میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دے گا. وفصلہ، مال کی زیادتی بھی اور پھر اجر بھی، آخرت میں بھی دنیا میں بھی. سبحان اللہ. کیونکہ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا، جاننے والا ہے. واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے واسع ہونے کا شعور دلا رہے کہ میں واسع ہوں، معاف بھی کر دیتا ہوں، زیادہ بھی دیتا ہوں. علیم، جاننے والا ہوں. مجھے پتہ ہے تمہارے سارے گناہ میرے علم میں ہیں، تم نے ماضی میں کیا کیا، تم حال میں کیا کر رہے ہو، مجھے سارا کچھ پتہ ہے. لیکن میری علم کی وسعت بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں. میں علیم ہوں، جانتا ہوں تم کیا کر کے آئے ہو. علیم ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہوں، علیم ہونے کے باوجود بخش دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ انسانوں کے سارے حالات سے واقف ہے، سب حالات سے واقف ہوتے ہوئے بھی اللہ وعدہ دے رہے مغفرہ کا، بخشش کا. آ جائیں بخشش کی طرف، مانگ لے اللہ تعالیٰ سے معافی. آئے مل کے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ جو ہم نے سب کے سامنے کیے، جو گناہ ہم نے رات کی تاریکیوں میں چھپ کر کیے، جو گناہ ہم سے جانے انجانے میں ہو چکے، جو کر کے ہم بھول بھی چکے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے. انت مولانا، آپ ہمارے دوست بن جائیے. انت مولانا، ہمارا ماضی بھی انت مولانا، ہمارا حال بھی انت مولانا، ہمارا مستقبل بھی انت مولانا. اللہ جی ہمیں پتہ ہے ہم نے ماضی میں بڑی غلطیاں کی ہیں. ہم ماضی کو دیکھ کے ہمارے ہم خود شرمندگی سے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے اپنے ماضی کو سوچ کر، اپنے ماضی کو یاد کر کے. اللہ تعالیٰ آپ تو قدردان ہیں، آپ تو بخشش کا وعدہ کیے ہوئے ہیں. اللہ جی ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے، ہمارے ماضی کی طرف مت دیکھیے، آپ بس ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سرہ علانیہ گناہ معاف فرما دیجیے. ہم سب کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیجیے. آپ تو واسع ہیں، آپ تو واسع ہیں، آپ تو وسعتوں والے ہیں. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین الہی آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه لا أنفض فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم بارك الله فيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك